اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روح زمین سے ہر طرح کی سیاہ، سفید، سرخ، خاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر مٹی اٹھانی چاہی تو مٹی نے وجہ پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ مٹی نے جواب دیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے اور اس وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں داخل ہو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور عرض کی، یا اللہ، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی اور میں تیرے نام اور ادب سے وہاں سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری سے بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں ملک الموت یعنی کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے زمین کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ فرمایا، میں اللہ کے حکم کا غلام ہوں، تیری اطاعت کی وجہ سے رب کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے انہیں جان نکالنے کا کام سونپا گیا، کیونکہ انہوں نے ہی مٹی کو الگ کیا اور یہی مٹی کو مٹی میں ملائیں گے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس مٹی کو وہاں رکھو جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس مٹی کو الگ الگ قسم کے پانی ملا کر گارا بنایا جائے۔ چنانچہ اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن رنج و غم کا پانی برسا، ایک دن خوشی کا برسا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم رہتی ہے۔ اس گارے کو مختلف ہواؤں سے خشک کیا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس سارے گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس گارے کا پتلا بنایا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی تو وہ تعجب سے اس کے آس پاس گھومتے رہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے۔ ابلیس کو بھی مٹی کے اس پتلے کے بارے میں معلوم چلا اور ابلیس بھی اس پتلے کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد گھوم کر فرشتوں سے کہا، فرشتوں، تم اس مٹی کے پتلے کا تعجب کر رہے ہو؟ یہ تو اتنا کمزور ہے کہ بھوکا ہو تو گر پڑے اور زیادہ کھا لے تو چل پھر نہ سکے۔ اس کے بعد روح کو حکم ہوا کہ جسم میں داخل ہو جائے۔ جب روح جسم کے نزدیک پہنچی تو جسم کو بہت ہی زیادہ تنگ پایا اور روح ٹھہر گئی، اندر جانے سے ڈر گئی۔ تب نور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ پیشانی جگمگا اٹھی، وہیں سے روح داخل ہو گئی، آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کا پہلا لفظ بھی بنا الحمدللہ رب العالمین۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے انسان کو جلد باز کہا جاتا ہے۔ جب تمام بدن میں روح پہنچ گئی تو حکم ہوا کہ تمام فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرشتوں کو کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، وعلیکم السلام، اور کہا گیا کہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے یہی الفاظ مبارک ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میری اولاد وہ کون ہے؟ تو آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ کو پوری اولاد دکھائی گئی اور ساری روحیں نکال کر دکھائی گئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا واقعہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں گے تو ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہم ویڈیو بنائیں یا نہ بنائیں۔